اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ پہلے میرا نام مشرف نوید خان، بیسیکلی میں ڈیرے والا سے بلانگ کرتا ہوں، جو کہ ضلع نارول کے قریب ایک چھوٹا قصبہ ہے یا گاؤں ہے۔ میری پیدائش وہاں کی ہے، اور ہمارے خاندان میں احمدیت الحمدللہ ہمارے دادا جان نے، ان کا نام محمد ابراہیم خان تھا، انہوں نے احمدیت قبول کی۔ ہمارے گاؤں میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے، تو اس کے بعد سیالکوٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں احمدیت کافی تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی۔ تو ہمارے بھی گاؤں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت حافظ روشن علی صاحب تھا، میں نے جو سنا ہے کہ وہ آئے ہمارے گاؤں میں، اور انہوں نے آ کے ایک نشست کی، تبلیغی نشست، اور اس کے نتیجے میں ہمارے گاؤں کا ایک کافی سارا حصہ جو تھا انہوں نے احمدیت قبول کی، جس میں میرے دادا اور میرے نانا بھی شامل تھے۔ میرے نانا کا نام ناظر خان صاحب تھا، ان لوگوں نے احمدیت قبول کی، اور اس طرح سے ہمارے خاندان میں احمدیت آئی۔ ان کی احمدیت قبول کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا، اپنے فضلوں سے نوازا، وہ بہت ہم نے بھی دیکھا، ہمارے والدین نے بھی دیکھا۔ بہت حد تک میرے والد صاحب محمد اشرف خان صاحب ان کا نام تھا، وہ ہمارے خاندان کے، یا کہہ لیں کہ ہمارے گاؤں کے سب سے پہلے یونیورسٹی گریجویٹ تھے۔ انہوں نے 1972 میں گریجویشن کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہائی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب سٹارٹ کی، جو کہ وہ اپنے کہہ لیں کہ ساری عمر انہوں نے وہی جاب کی ہے۔ ان کی وفات ہو گئی تھی 1996 میں، ابھی ان کی عمر 50 سال بھی نہیں تھی جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا ان کا جو ان کا تھا لائف سٹائل تھا، کہ وہ بہت نیک اور عاجز آدمی تھے، بہت دین سے محبت کرنے والے، بہت 5 وقتہ نماز پڑھنے والے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچایا ہو، یا کبھی کسی کی دل آزاری بھی کی ہو۔ بہت زیادہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے۔ میری ایک پھپھو جو کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، ہمیشہ ساری عمر میرے ابو نے بہت ان کا خیال رکھا، ہر طرح سے اپنے ہر رشتہ دار کا بہت خیال رکھا۔ اور میری والدہ ہمارے گاؤں کی سب سے پہلی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور انہوں نے خود پڑھ کے بعد میں گاؤں میں جو اسکول اسٹیبلش کیا، اور پھر اس کو وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک اسکول کو رن کیا انہوں نے۔ اور ان کے بعد ان سے چھوٹی عمر کی جتنی بھی گاؤں کی خواتین ہیں، احمدی اور غیر احمدی، وہ سب ان کی شاگرد ہیں۔ میرے والد صاحب کی جتنی زندگی ہم نے ان کی دیکھی، میں 14 سال کا تھا جب ان کی وفات ہوئی ہے، اور جیسا میں نے پہلے ابھی بتایا کہ بہت مخلص احمدی اور بہت نیک دل اور بہت ہر ایک سے ہمدردی رکھنے والے آدمی تھے۔ ان کی وفات کے بعد ہماری والدہ نے بڑی محنت سے اور بڑے ہی خلوص دل سے ہماری نہ صرف تربیت کی، بلکہ مجھے اور میرے بڑے بھائی کو سپورٹ بھی کیا، اور ہماری تعلیم میں بھی ہماری ہر طرح سے ظاہر ہے انہوں نے ہی سپورٹ کیا، بلکہ نہ صرف تعلیم میں بلکہ دینی طور پہ بھی بہت زیادہ ان کا تربیت کا انداز اتنا اچھا تھا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے، تو وہ صبح فجر کی نماز کے لیے ہمیں خود مسجد چھوڑنے جاتی ہوتی تھی۔ ہمارے گھر سے مسجد دوسری گلی میں تھی، جو کہ صرف 3-4 منٹ کی ہی واک تھی، لیکن پھر بھی وہ خود ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہم دونوں بھائیوں کو چھوڑنے جاتی ہوتی تھی، جب ہم بالکل 4-4 5-5 6-6 سال کے تھے۔ اس کے بعد بھی بڑی باقاعدگی سے میں نے جو دیکھا ہے اپنے بچپن سے لے کے، کہ اگر ہم چھوٹے ہیں اور بچپن میں نماز کے بعد ہم لیٹ بھی گئے ہیں، تو پھر بھی ہماری والدہ ہمارے سرانے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، تاکہ ہم بھی وہ تلاوت سنیں، اور ایٹ لیسٹ ہم سن کے ہمارے اندر ہم اس کا اثر حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد میرے اسکولنگ ساری جو ہے وہ ابتدائی اسکولنگ وہ ڈیرے والا میں ہی پرائمری اور مڈل اسکول تک تھی، اور اس کے بعد میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرے بچے جو ہیں وہ لاہور، جس اسکول میں وہ خود پڑھاتے تھے، عارف بازار لاہور کینٹ میں وہ ٹیچنگ کرتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ میرے بچے گاؤں کے اسکول میں نہ پڑھیں، یہ پڑھ کے اپنا ایک نام بنائیں، ایک اچھا ان کو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ، ایک اچھے اسٹینڈرڈ کی ملنی چاہیے ایجوکیشن۔ اس کے لیے جب ہم دونوں بھائیوں نے، میں نے اور میرے بڑے بھائی نے بھی مڈل تک تعلیم مکمل کیا، تو وہ ہم دونوں بھائیوں کو لاہور
انہوں نے 9ویں کلاس میں گریڈ 9th میں انہوں نے اپنے اسکول میں جہاں پہ وہ ٹیچنگ کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایڈمیشن دلوایا تاکہ ہم سائنس پڑھ سکیں وہاں پہ. اور وہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا جو کہ ہماری دونوں بھائیوں کی لائفز کے لیے ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ گاؤں کے اسکول میں سائنس نہیں تھی اور اس کے ہمیں ناروال سٹی جانا پڑنا تھا. اور ہمارے والدین کو یہ تھا کہ ناروال سٹی اگر ہم جائیں گے تو بسوں اور ٹرینوں میں جانے آنے سے ہمارا صرف ٹائم کا حرج نہیں ہوگا, ہماری اخلاقیات پہ بھی اثر پڑے گا, ہم بری صحبت کا حصہ بن سکتے ہیں. اس چیز کو بچانے کے لیے ہمارے والد صاحب نے ہم دونوں بھائیوں کو, مجھے اور میرے بڑے بھائی کو, انہوں نے ہمیں اپنے اسکول میں ایڈمیشن دلوایا. اور اچھا, میں اپنے اسکولنگ کے بارے تھوڑا بتا دوں کہ کیونکہ ابتدائی اسکولنگ جو تھی وہ گاؤں میں تھی اور گاؤں کا گورنمنٹ کا اسکول جس میں آپ کہہ لیں کہ بنیادی جو فرنیچر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کو. تو ہم ٹاٹ والا اسکول تھا اور ٹاٹ بھی شاید نہیں ہوتے تھے, زیادہ تر گھاس پہ ہی ہم بیٹھتے ہوتے تھے پڑھنے کے لیے. اور اگر گھاس نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے اگر کچھ لے کے جا سکتے ہیں کوئی چیز, جیسے کہ پلاسٹک کے تھیلا جو ہوتا ہے وہ لوگ لے جاتے ہوتے تھے. میں بھی ایسے لے جاتا تھا کبھی, اور کبھی ٹاٹ پہ اگر اویلیبل ہے تو بیٹھ کے. مطلب اس اسکول میں اسکولنگ ہوئی, پرائمری اسکول تھا اور اس کے بعد وہیں پہ ہی مڈل اسکول تک وہیں پہ ہی پڑھائی کی. میں شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ میں اپنی کلاس کے ہمیشہ جو اچھے اسٹوڈنٹس تھے ان میں ہوتا تھا. تو شروع سے ہی ہر کلاس میں پوزیشن لیتا ہوتا تھا. اور اسی طرح جماعتی پروگراموں میں ہمیشہ یہ والدین کی طرف سے ہمیشہ نصیحت ہوتی کہ ہر اطفال کلاس اٹینڈ کرنی ہے. ہمارے ہاں ہر روز شام کو مغرب کی نماز کے بعد اطفال کلاس ہوتی تھی. اور اس کے ہر کوئی 2-3 مہینے بعد علمی مقابلہ جات منعقد کیے جاتے تھے, دینی معلومات اور نظم تلاوت کے, جس میں ہمیشہ گھر سے بھی ہوتی تھی نصیحت اور خود بھی شوق تھا. تو اس میں ضرور میں حصہ لیتا ہوتا تھا. اور وہ ایک تھا شروع سے کہ جس سے والدین کی طرف سے ایک جماعت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کہ نہیں, ہر روز مغرب کے بعد جو کلاس ہے اطفال کلاس, اس میں ضرور حصہ لینا ہے اور ہر جماعتی پروگرام میں ضرور حصہ لینا ہے. تو وہ ایک شروع سے ہی ایک گھریلو ماحول ایسا تھا کہ جس میں نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم کی طرف بھی خاص توجہ دی جاتی تھی. میٹرک کے بعد میں نے FSc بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ڈگری کالج ہے لاہور میں, وہاں سے کی. اور میڈیکل کے لیے میرٹ تو نہ بن سکا, لیکن بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلرز کیا. اور بیچلرز کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا کیمسٹری میں. پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے بڑا شوق تھا کہ میں مقابلے کا امتحان دوں, PCS یا CSS وغیرہ کروں. اور اس کے لیے میں نے کچھ مہینے تیاری بھی کی اور پبلک سروس کمیشن کا امتحان میں نے پاس بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں CSS کی تیاری کر رہا تھا, جو کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں CSS کر کے تو فارن سروسز جوائن کروں. لیکن خدا تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور تھی. اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس ٹائم جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے, لیکن خدا تعالیٰ آپ کے لیے کچھ اور بہتر چن رہا ہوتا ہے. میں CSS کی تیاری کر رہا تھا تو اس دوران ایک دن جمعہ میں دارالذکر لاہور جمعہ پڑھنے جاتا ہوتا تھا. تو وہاں پہ ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو پنجاب یونیورسٹی میں میرے کلاس فیلو تھے, MD تھے. ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جرمنی میں انہوں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوگا, یا شاید ان کا ہو چکا تھا, تو وہ جرمنی جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو مجھے انہوں نے تھوڑی گائیڈنس دی کہ میں بھی ٹرائی کر سکتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ اچھا ہاں ضرور ٹرائی کرنی چاہیے. انہوں نے مجھے بتایا کہ بالکل فری ایجوکیشن ہے, تقریباً بالکل فری ہے. تھوڑا سا آپ کو ہر سمیسٹر کا اس ٹائم آئی تھنک 200 یا 250 یورو فیس دینی ہوتی تھی, جو کہ بیسکلی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوتی تھی. ایڈمنسٹریشن پلس ٹرانسپورٹیشن کارڈ آپ کو مل جاتا تھا کہ آپ جس صوبے میں, جرمنی کے جس صوبے کی یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں اس سارے صوبے میں آپ کو فری ٹرانسپورٹیشن مل جاتی تھی اس کی وجہ سے. تو خدا تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں ابھی CSS کی تیاری کر رہا تھا اور ایگزام میں اپیئر بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے صرف ویسے چیک کرنے کے لیے ٹرائی کیا. جرمنی میں 2 جگہوں پہ 2 یونیورسٹیز میں, زیگن یونیورسٹی میں اور TU براؤنشوائگ میں میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن اپلائی کیا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 ہفتے کے اندر دونوں یونیورسٹی سے
ایڈمیشن لیٹر مجھے مل گیا. اس کے بعد میں نے تھوڑا سوچنا شروع کیا کہ اچھا میں ادھر چلا جاؤں یا CSS ہی جاری رکھوں. اس دوران خیال آیا کہ چلیں میں ویزا اپلائی کر کے دیکھتا ہوں کہ لگتا ہے یا نہیں لگتا، پھر سوچیں گے. تو میں نے ویزا اپلائی کیا جرمنی کا، جو کہ آئی تھنک وہ بھی 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ہی ایشو ہو گیا، مجھے مل گیا. تو میرے ایک ہاتھ میں جرمنی کا یونیورسٹی کا آفر لیٹر بھی تھا، ویزا بھی تھا، اور دوسری طرف میں CSS کی تیاری کر رہا تھا، جو کہ پھر گھر والوں کے مشورے سے بڑی دعائیں کر کے اور استخارہ کر کے، جیسے کہ جماعت میں ہم نے بچپن سے سیکھا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہو استخارہ کر کے چلیں، دعا کر کے. تو یہی فیصلہ کیا گیا میرے بزرگان کی طرف سے بھی، اور میرا خود بھی دل اس پہ مطمئن ہوا کہ ٹھیک ہے، اسی میں خدا تعالیٰ کی بہتری ہوگی. اگر جرمنی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا اور ویزا بھی مل گیا اتنی آسانی سے، تو پھر میں جرمنی چلا گیا TU براؤنشوائگ میں ماسٹرز کرنے. میں جب جرمنی گیا ہوں TU براؤنشوائگ میں ماسٹرز میں ایڈمیشن ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کی کہ بڑی جلدی سے ویزا بھی مل گیا، اور وہاں پہ ہاسٹل میں اکوموڈیشن کا بھی انتظام ہو گیا. ایک احمدی تو نہیں تھے، ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے جن کو شاید یونیورسٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک یا دو پاکستانی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں میرے ساتھ. میرے دوست بھی تھے، وہ بھی احمدی تھے. ہم دونوں گئے ہیں، تو ہمارے جانے سے پہلے ہی کافی ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ اس پاکستانی لڑکے نے پہلے سے ہی اکوموڈیشن کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بڑی سہولت ہو گئی ہمیں، اور گائیڈنس مل گئی ہر چیز میں. یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا اور جماعت کی برکتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی. ایک طرف مجھے وہاں جانے کی بہت خوشی تھی کہ مجھے ہائیلی ریپیوٹڈ یونیورسٹیز، جو کہ ون آف دی بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے دنیا کا، جرمنی میں مجھے موقع مل رہا ہے پڑھنے کا، وہ بھی تقریباً فری آف کاسٹ. دوسری طرف میرے دل میں ہمیشہ وہ تھوڑا رہتا تھا کہ میں نے تیاری کی ہوئی تھی، مجھے CSS اٹیمپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے شاید وہ میرا جو تھا ایک وہ تھوڑا سا افسوس وہ بھی دور کرنا تھا کہ مجھے وہیں پہ یونیورسٹی میں ماسٹرز کے دوران ہی ایک دو لڑکے ایسے ملے جو کہ پاکستان میں ماسٹرز کر کے اپنے فیلڈ میں ماسٹرز کر کے CSS کر کے جاب جوائن کر کے وہ چھوڑ کے آگے ہوئے تھے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو اس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اس سسٹم کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے بعد مجھے ایک غیر احمدی اور 2 احمدی اپنے بھائی ملے جو کہ ڈاکٹرز تھے بیسیکلی پاکستان میں. انہوں نے MBBS کرنے کے بعد CSS کیا ہوا تھا، اور CSS کر کے دونوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ جوائن کر کے وہ چھوڑ کے آگے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم اس سسٹم میں ہم اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں ڈال سکتے کامیاب ہونے کے لیے کہ آپ کو ایمانداری سے آپ نہیں چل سکتے اس سسٹم میں. تو وہ ایک طرف سے سیٹسفیکشن تھی میرے لیے کہ ٹھیک ہے، وہ میرے لیے شاید وہ اچھا نہیں تھا. خدا تعالیٰ نے میرا یہ ذریعہ بنا دیا جرمنی آنے کا ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ دلی تسلی بھی ہو گئی. جرمنی میں میں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا، بایو آرگینک کیمسٹری میں ماسٹر تھیسس کیا، اور وہ بیسیکلی ایک پہلا ریسرچ پروجیکٹ تھا جو میں نے کیا. پاکستان میں ماسٹرز ہم کرتے ہیں، لیکن اب کا تو مجھے نہیں پتا، اس ٹائم کوئی اتنا زیادہ ریسرچ فیسلٹیز نہیں تھیں، تو کوئی اتنی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ریسرچ میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. ماسٹرز تو کر لیا، لیکن جب جرمنی میں ماسٹرز کیا تو تب سمجھ آئی کہ جی ہم یہ ریسرچ ہے اور یہ ایسے ریسرچ کی جاتی ہے، سمجھ کے پورا ایک پروجیکٹ کیا. اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے خود بھی تھوڑا شوق تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں، انگلش اسپیکنگ ملک ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایک رستہ بنا دیا کہ وہاں پہ PhD پوزیشن مل گئی آرگینک کیمسٹری میں، جو کہ پھر انگلینڈ میں جا کے میں نے اپنی PhD جو ہے وہ مکمل کی آرگینک کیمسٹری میں یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ. وہاں پہ مجھے اسکالرشپ مل گیا جس میں مجھے کوئی ٹیوشن فی وغیرہ پے نہیں کرنی پڑی. تو میں نے وہاں سے جا کے پھر آرگینک کیمسٹری میں اپنی PhD مکمل کی. اب یہ دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتا ہے، اور آپ کو آپ کے والدین کی دعائیں اور آپ کے والدین کی ہوئی نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کا بھی اولاد کو صلہ ملتا ہے. کہ جب میں نے PhD کی مکمل کی ہے، میں ابھی اپنا ماسٹر تھیسس لکھ رہا تھا، PhD تھیسس لکھ رہا تھا میں، تو مجھے ایک جاب نظر آئی UK میں ہی، ڈیفنس اکیڈمی آف یونائٹڈ کنگڈم.
جو کہ یو کے کا ایک گورنمنٹ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں پہ نہ صرف ڈیفنس کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے بلکہ اور بھی کئی ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ ڈیفنس ریلیٹڈ ہیں، اور ان کے جو ان کے آرمڈ فورسز کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے بھی ہائر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں اس کمپلیکس میں۔ وہاں پہ مجھے ایک جاب نظر آئی ایز اے کیمسٹ، جو کہ میں نے صرف ٹرائی کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں ابھی پی ایچ ڈی تھیسس لکھ رہا ہوں لیکن میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے اپلائی کیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ مجھے جاب مل گئی، اور ابھی میری پی ایچ ڈی بھی ڈن نہیں ہوئی تھی، اس سینس میں کہ تھیسس ابھی سبمٹ نہیں ہوا تھا۔ میں نے جا کے اپنے سپروائزر کو بتایا کہ مجھے ایک جاب آفر ہے جس کے میں جلدی میں نے جوائن کرنا ہے، تو اس سے پہلے میں اپنا پی ایچ ڈی وائوا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا پی ایچ ڈی کا ڈیفنس کر کے جانا چاہتا ہوں، تو میں اپنا تھیسس جلدی سبمٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس سے بتایا کہ مجھے ڈیفنس اکیڈمی آف یو کے میں جاب آفر ہوئی ہے ایز اے کیمسٹ، تو یہ اس کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ اس نے مجھے سیدھا پوچھا کہ تمہارا کوئی پہلے ایکسپیرینس ہے اس طرح کے کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کا؟ تو میں نے بتایا کہ نہیں، میرا تو یہ پہلی جاب ہے ویسے ہی زندگی کی۔ تو اس کے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ ایک فارنر اور ایک امیگرینٹ ہے اور اس کو اس طرح کے ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں جو کہ ڈیفنس کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے وہاں پہ جاب ملی ہے، جو کہ محض خدا تعالیٰ کا فضل تھا اور والدین کی دعائیں تھیں۔ وہاں پہ میں نے 1 سال جاب کی اور اس کے بعد میں وہاں پہ وہ پرماننٹ جاب تھی، وہ کانٹریکٹ تھا، تو اسی دوران ہی میں ادھر ادھر اور جاب اپلائی کرتا رہتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے فضل کیا کہ مجھے یونیورسٹی آف سسکیچون کینیڈا میں پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کی آفر ہوئی، جو کہ میں نے اپنی وہ جاب جو یو کے میں کر رہا تھا وہ مکمل کرنے کے بعد میں نے وہ کینیڈا میں اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ جا کے جوائن کی، اور وہ بھی 1 سال کا کانٹریکٹ تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے وہیں پہ ہی امیگریشن اپلائی کر لی اور مجھے امیگریشن مل گئی۔ اس کے بعد میں نے ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ جاب کی وہیں پہ یونیورسٹی آف سسکیچون کے میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف نیوکلیئر میڈیسن تھا۔ میں نے اپنی جو ریسرچ فیلوشپ تھی 3 سال کی یونیورسٹی آف سسکیچون میں، اس میں مجھے موقع ملا کہ میں نے ڈفرینٹ ریڈیو ٹریسز پہ کام کیا، جو کہ ڈفرینٹ ریڈیو آئسوٹوپس کی بیس پہ بنائے گئے تھے کینسر امیجنگ اور تھیراپی کے لیے۔ اس ریسرچ فیلوشپ کے بعد مجھے اپنے اسی ریسرچ ورک کی بیس پہ وہیں پہ ساسکاٹون میں ایک نیوکلیئر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے، سلویا فیڈورک سینٹر فار نیوکلیئر انوویشن۔ وہاں پہ مجھے ریسرچ آفیسر کی جاب پوزیشن ملی، جس پہ میں نے 3 سال کام کیا۔ اس میں میرا رول یہی تھا کہ ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ میں نیو ریڈیو ٹریسز کی ڈیولپمنٹ کروں، اس کے ساتھ ساتھ نیو ریڈیو آئسوٹوپس۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ریڈیو آئسوٹوپ وہ مالیکیول ہوتا ہے جو کہ ریڈیشنز کو ایمٹ کرتا ہے، اس میں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں جو کہ 3 مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں۔ وہ مالیکیولز یوز ہوتے ہیں کینسر امیجنگ اور تھیراپی کے پرپز کے لیے۔ سو میرا وہاں پہ رول جو تھا ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ، مجھے 3 سال کرنے کا موقع ملا اس فیلڈ میں، جو کہ جب بھی میں کام کر رہا ہوتا تھا لیب میں تو میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ڈائریکٹلی کینسر پیشنٹس کی سہولت کے لیے استعمال ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن تھی بینگ این ایم ڈی۔ ہمارا تو موٹو یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور حضور بھی اسی لیے ینگ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ نیچرل سائنسز میں ریسرچ کریں تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے اور کچھ ایسا کریں جو کہ ایک عام انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ تو یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پورے پیشن کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اپنا کام کروں، اور میرا کیا ہوا کچھ کام کسی کینسر پیشنٹ کی زندگی آسان بنا سکے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں 3 سال کام کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے فضل کیا کہ مجھے اپنی اس ریسرچ پوزیشن سے تھوڑی سینئر پوزیشن کی ایک جاب آفر ہوئی امریکہ میں، انڈیانیپلس سٹی میں ایک ریڈیو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جو کہ جس کا نام اسپیکٹرون آر ایکس ہے، جو کہ بیسیکلی جانسن اینڈ جانسن جو کہ ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اس کی ایک برانچ ہے نیوکلیئر میڈیسن
کے لیے وہاں پہ مجھے ایک رول کی آفر ہوئی ایز اے سینئر سائنٹسٹ. تو ابھی میں الحمدللہ میں پچھلے 1 سال سے وہاں پہ سینئر سائنٹسٹ کے طور پہ اسی فیلڈ میں ہی ریسرچ کر رہا ہوں. یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ٹاٹ کے اسکول سے پڑھنا شروع کیا, اور محض جماعت کی برکتیں ہیں اور والدین کی دعائیں اور ان کی محنت کے خدا تعالیٰ نے اتنی اچھی انسٹیٹیوٹس میں پڑھنے کا موقع دیا, جرمنی اور انگلینڈ میں, اور بعد میں اتنے اچھے انسٹیٹیوٹس میں کام کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. ابھی جیسا کہ میں نے بتایا ڈیفینس اکیڈمی آف UK میں, اور ابھی میں USA میں ایک نیوکلیئر میڈیسن کمپنی میں کام کر رہا ہوں. جب میں نے جرمنی میں اپنا ماسٹرز مکمل کیا کیمسٹری میں, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے مجھے جلسہ سالانہ جرمنی 2008 میں حضور انور کی طرف سے جو طلباء کو انعامات دیے جاتے ہیں, اس میں 2008 کے جلسہ سالانہ میں مجھے بھی میڈل ملا, کیونکہ میں نے جو ماسٹرز مکمل کیا تھا وہ گڈ گریڈ کے ساتھ مکمل کیا تھا. اس کے بعد جب میں نے اپنی PhD مکمل کی ہے UK میں, تو 2014 کے جلسہ سالانہ UK میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک بار پھر میری خوش قسمتی ہے کہ میں اسٹیج پہ گیا حضور سے میڈل لینے, اور حضور نے میڈل اور ایک قرآن مجید کی کاپی اپنی سائن شدہ اور ایک سرٹیفکیٹ حضور کی طرف سے مجھے ملا, جو کہ میں نے میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ 2 بار مجھے حضور انور کی طرف سے انعام ملا. جیسا کہ میں نے بتایا میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی, ابھی ہم چھوٹے ہی تھے, میں 14 سال کا تھا اور میرے بڑے بھائی 2 سال مجھ سے بڑے ہیں. تو ہماری والدہ نے وہ اسکول ٹیچنگ کرتی تھی, ایلیمنٹری اسکول ٹیچنگ کرتی تھی, تو انہوں نے ہمیں کوئی کاروبار یا کوئی جاب کرنے کے لیے نہیں کہا کہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں تو ہم کوئی جاب تلاش کر لیں, پڑھائی جتنی ہو گئی ہے وہ بس کافی ہے, یا کوئی کاروبار سٹارٹ کر لیں, ادھر ادھر کوئی نہیں. ان کا فوکس یہ تھا کہ نہیں, میرے بچے زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کریں اور اپنا کیریئر بنائیں. اور یہی میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ جس کے لیے انہوں نے ہمیں مڈل کے بعد لاہور لے کے گئے اور وہاں پہ اپنے جس اسکول میں ٹیچنگ کرتے تھے وہاں پہ داخل کروایا تاکہ ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. تو میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو احمدی والدین سے ضرور گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم اور دلوانے کی نہ صرف کوشش کریں بلکہ ان کو موٹیویٹ کریں, جیسا کہ حضور انور بھی بار بار ان کی طرف سے بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ احمدی بچے جو ہیں وہ تعلیم میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں, اور نہ صرف جماعت کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوں بلکہ ایک عام انسان کے لیے, انسانیت کے لیے فائدہ مند. اچھا, جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ایک نیا جو احمدی نوجوان جرمنی یا کسی بھی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں گھر سے باہر پہلی دفعہ جا رہا ہوں. میں اپنے یونیورسٹی تعلیم کے دوران پاکستان میں تھوڑی دیر ہاسٹل میں رہتا رہا ہوں, لیکن پاکستان میں آپ کو رہتے ہوئے اتنا فیل نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے کھانا خود نہیں پکانا پڑتا, ہاسٹل میں پکا پکا کھانا مل جاتا ہے. یورپین ملکوں میں یا نارتھ امریکن ملکوں میں آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کھانا خود ہی پکانا پڑتا ہے, جو کہ سب سے جو کہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے, اس سینس میں کہ پاکستان میں ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی ہمارا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں اور میرے دوسرے احمدی دوست ہم دونوں اکٹھے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. تو ہمیں وہاں پہ جا کے پہلے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم خریدیں اور کیا پکائیں. تو بڑا ہم اس چیز کو انجوائے بھی کرتے تھے. ہم 2 تھے تو ہم ایک دوسرے کا سٹریس ہم شیئر ہو جاتا, ہمارا سٹریس جو تھا شیئر ہو جاتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ہنسی مذاق کر کے اور ہم وقت گزار لیتے تھے. میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں شروع میں کھانا پکانا نہیں آتا تھا. مجھے یاد ہے پہلے دن جب ہم گئے ہیں دونوں ہاسٹل میں تو ایک بڑی وہ اداسی بھی تھی کہ گھر سے باہر ہیں اور ہمیں نہ زبان آتی ہے اور کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. تو ہم ایک ساتھ ہی ہمیں ایک مارکیٹ نظر آئی اور وہاں سے ہم نے سمپل ایک جوس کا ڈبہ لیا اور بسکٹس اور چپس وغیرہ لیا اور وہ کھا کے جوس پی کے تو ہم سو گئے تھے. نیکسٹ ڈے پھر ہم گئے ہیں دوبارہ ڈھونڈا کچھ پکانے کے لیے اور ہمیں بالکل ہی ایون پیاز بھی کاٹنے کا نہیں پتہ تھا کہ کیسے کاٹتے ہیں. انہیں دنوں میں ایک تھوڑا مزیدار واقعہ کہ ہمیں کیونکہ پکانا نہیں آتا تھا اور خود اپنا پکا ہوا کھاتے تھے جیسا بھی ہوتا تھا, تو میں اور میرے دوست ہم ایک
गली में से गुजर रहे थे, और शायद किसी एशियन का घर था कि वहाँ पे खाना पकने की स्मेल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और बाहर गली में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और हम वैसे ही हम एक किस्म के तरसे हुए होते थे कि अच्छा खाना नहीं मिला काफ़ी दिन, तो हम वो स्मेल जो थी हमारी वो एक भूख बढ़ाने का ज़रिया बन गई, और बेख्तियार मुंह से निकला कि खोरे की पक रहे आवे। तो वो उस चीज़ को हम आज भी याद करते हैं। मैं और मेरे दोस्त वो भी अब पीएचडी करके एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं जर्मनी में, और जब भी हम मिलते हैं तो हम उन वाक़यात का ज़िक्र करते हैं जो कि हमें हमें मुश्किलात आई, और हमने कैसे उन उन मुश्किलात को हैंडल किया और एंजॉय भी किया उस टाइम को। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी मेंशन कर दूं कि जमात की बरकतें हैं, खिलाफत की बरकतें हैं कि अहमदियों को बाहर जाते हैं, दुनिया में किसी भी जगह पे जाते हैं, तो अहमदियों को वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता जो कि दूसरे लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि खुदा ताला के फजल से दुनिया के हर मुल्क में जमातें कायम हैं, और ख़ास तौर पे जर्मनी या नीदरलैंड, इन यूरोपियन मुल्कों में तो माशाल्लाह काफ़ी जमातें हैं हर शहर में, हर गांव में। हम जब ब्राउनश्वाइग में, मैं और मेरे दोस्त जो दूसरे अहमदी दोस्त थे, हमने वहाँ पे पहुँचने के बाद जुम्मा पढ़ने के लिए हमने फ्रैंकफर्ट में कॉल करके उस इलाके के जो सदर जमात थे या जुम्मे पढ़ने के जो सेंटर था उसके लिए मालूमात ली, तो हमें बताया गया कि सदर जमात आरिफ खान साहब हैं, उनका हमने नंबर लिया। हमने उन्हें कॉल की और बताया कि हम दो पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट्स, हम अहमदी हैं और हम जुम्मा पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, जुम्मा मेरे घर पे ही होता है, आप लोग आ जाएँ ट्रेन पे बैठ के, तो मैं आपको ट्रेन स्टेशन से रिसीव कर लूँगा। हम गए हैं जुम्मा पढ़ने, ये हमारी पहली मुलाकात थी उनके साथ, और क्योंकि हम अहमदी एक ही फैमिली की तरह होते हैं, हमने जुम्मा पढ़ने के बाद उन्होंने हमें खाना खिलाया, बहुत बेहतरीन खाना खिलाया, और बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की है हमारी, और हर तरह से हमें सपोर्ट ऑफ़र की है। हमें बिल्कुल ऐसे फ़ील हुआ जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं और अपने बड़े भाई के साथ बैठे हुए हैं। वो हमारे साथ बातें करते रहे हैं हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कि आप लोग यहाँ पे आए हो, तो उनको पता था कि हम घर से बाहर हैं, पहली दफ़ा घर से निकले हैं, तो वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमें जो पहले कभी मिले भी नहीं है, एक आदमी हमें जानता भी नहीं है, और वो हमारी इस तरह से खातिर तवाज़ो भी कर रहे हैं और हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी कर रहे हैं। हम उनके पास बैठे रहे हैं उनके घर, खाने के बाद फिर चाय आ गई है, दूसरी तीसरी बार आ गई है, और बातें करते-करते शाम का टाइम हो गया, और शाम का भी फिर उन्होंने बड़े इसरार के साथ खाना हमें कहा कि नहीं, आपने नहीं जाना, आपने खाना खा के जाना है, अभी शाम हो गई है। तो हम खाना खा के, दूसरा खाना, पहली ही नशिस्त में उनके साथ बैठे हैं और दूसरा खाना खा के हम जब वापस आए हैं हॉस्टल में, तो जो गैर अमली पाकिस्तानी थे हमारे दोस्त, उन्होंने हमें पूछा कि आप लोग कहीं गए हुए थे, हमें नज़र नहीं आया आप लोग शाम से। तो हमने बताया कि इस तरह से हम यहाँ पे करीबी एक पाइने नाम का एक टाउन है, वहाँ पे हमें पता चला था कि कैम दी फैमिली रहती है, वो हमारे सदर जमात भी हैं, तो हम वहाँ गए हुए थे जुम्मा पढ़ने के लिए, और जुम्मे के बाद हम वहीं पे उनके पास ही बैठे रहे हैं, और हम शाम का भी खाना खा के ही आए हैं। उनके लिए ये चीज़ बड़ी हैरान कुन थी कि उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि कोई आपको बिल्कुल जो कोई जानता भी नहीं है वो इस तरह से आपको इतनी अच्छी तरह ट्रीट कर सकता है, और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि नहीं, यहाँ पे तो इन मुल्कों में माहौल ही ऐसा है कि कोई अगर पाकिस्तानी आपको मिल भी जाए तो वो आपको चाय का भी नहीं पूछता, वो तो बिल्कुल आपको केयर भी नहीं करेगा आपसे, ठीक है सलाम दुआ लेके, बल्कि जान छुड़ाएगा कि ये नया नया आया, ऐसे ही मुझे मांगेगा या कोई फटी की डालेगा। तो उनको यकीन नहीं आ रहा था। हमने उन्हें बताया कि वो ना सिर्फ अहमदी हैं, वो बल्कि पठान भी हैं, और पठान तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो फिर मैं भी चलता हूँ, मैंने भी घर का पका खाना नहीं खाया इतने देर से, इतने महीनों से। तो हमने कहा हाँ ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, अगले जुम्मे पे आप भी हमारे साथ चलना। हमने कॉल की आरिफ खान साहब को कि इस तरह हमारे एक दोस्त हैं जो कि अहमदी तो नहीं है, पाकिस्तानी है, तो वो भी आना चाह रहे हैं, हम तो हम उन्हें ले आए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूर लेके आए, बड़े खुश हुए। वो हमारे जो दोस्त थे पाकिस्तानी, वो भी हमारे साथ गए नेक्स्ट टाइम उनके यहाँ, और उनको भी आरिफ खान साहब ने ऐसे ही उनसे मिले जैसे वो उनके भी छोटे भाई हैं, जैसे वो हमारे साथ अच्छा सलूक करते थे, वैसे ही उन्होंने उनके साथ भी अच्छा सलूक किया, और वैसे ही उनकी भी खातिर तवाज़ुन की गई, जो कि एक तरह से एक अहमदियत का एक पैगाम भी उनको पहुंचा, गैर अहमदी दोस्तों को, कि अहमदी किस तरह एक दूसरे से उनका एक तल्लक होता है, एक ही जमात का हिस्सा होने के नाते किस तरह से वो एक फैमिली की तरह होते हैं। ये मैं सिर्फ यहाँ पे पाइने का जिक्र ही नहीं करूँगा, वहाँ से हम ब्राउनश्वाइग में रहते थे, तो
جو ریجن تھی وہ نیدر زاکسن تھی، اور ہینوور میں ریجنل امیر صاحب اس ٹائم رانا امتیاز صاحب ہوتے تھے. ہم نے ان سے رابطہ کیا آئی تھنک 2 یا 3 جمعے کے بعد کہ ہم براؤن شوائگ میں اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے ہینوور جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے. اس ٹائم شاید عارف خان صاحب آؤٹ آف ٹاؤن تھے اور ان کے گھر جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا. تو وہ ریجنل امیر تھے اس ٹائم رانا امتیاز صاحب، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ہاں آپ لوگ آئیں، میں آپ کو خود ٹرین اسٹیشن سے آپ کو ریسیو کر لوں گا، آپ مجھے بتا دیں کس ٹائم آنا ہے. ہم نے انہیں بتا دیا، اور ہم جب پہنچے وہاں پہ تو ہمارے لیے یہ چیز بڑی حیران کن تھی کہ وہ ریجنل امیر ہیں اور وہ خود ہمیں ٹرین اسٹیشن پہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کی محبت تھی، ان کی شفقت تھی کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے ریسیو کیا، مسجد لے کے گئے، جمعہ پڑھا، اور جمعے کے بعد انہوں نے سارے دوستوں سے ہمیں ملوایا. وہاں پہ جتنے بھی جماعت ممبرز آئے ہوئے تھے جمعہ پڑھنے، ان سب کو بتایا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو سارے ان سے ملیں اور ان کو اپنا فون نمبر بھی دے دیں، ان سے پوچھیں اگر ان کو کوئی کسی قسم کی ضرورت ہے تو ان کی ضرور ہیلپ کریں. سارے لوگ بہت اچھی طرح سے ہمیں ملے. میں کچھ کا نام بھی لوں گا، مبشر اسلام صاحب اور ممتاز صاحب ہوتے تھے، خواجہ تنویر صاحب، خواجہ ادریس صاحب، مبشر محمود صاحب تھے، اور بھی لوگ شاید مجھے ابھی سب کا نام نہیں یاد، لیکن وہ جو پہلی میٹنگ میں جمعے والے دن ہمیں ملے، سب بڑی محبت سے ملے اور سب نے بڑی ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں آفر بھی کیا کہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہمارے لیے یہ بڑا ایک حوصلہ افزائی بھی تھی اور ایک بڑا خوشکن سرپرائز بھی تھا کہ اور یہ ایک دل سے دعا بھی نکلتی تھی کہ یہ محض جماعت کی برکتیں ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل ہیں کہ ہم پردیس میں بھی ہمیں بالکل اپنے گھر والا ماحول مل رہا ہے. ہم کسی بھی احمدی کے ہاں جاتے ہیں تو بالکل ایک ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی ساتھ بتا دوں احمدی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ کو آپ جہاں بھی کہیں ہوں، آپ کو مشکل بھی ہو، آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ ضرور تعلق اپنا مضبوط رکھیں. جب بھی ممکن ہو جمعے پہ ضرور جائیں، جماعتی پروگرام ضرور اٹینڈ کریں. ہمیں ہم ہمیشہ، میں اور میرے جو دوسرے دوست ہیں، ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے اگر پائنے میں اویلیبلٹی نہیں ہے تو ہم ہینوور ضرور جاتے تھے جمعہ پڑھنے. ہم جو بھی کوئی جماعتی پروگرام ہینوور میں ہو رہا ہوتا تھا یا بریمن میں، ہیمبرگ تک، ہم ہر جگہ ہم ضرور جاتے تھے پروگرام اٹینڈ کرنے، پروگرام کا حصہ بننے اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے. اور یہ ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سہولت تھی، خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ ہمیں فری ٹرانسپورٹیشن تھی، جو کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ایک بہت بڑی نعمت تھی ہمارے لیے. لیکن پھر بھی ہم ٹائم ضرور نکال کے جاتے تھے جو ویکنڈ پہ کہ ہم نے ضرور جانا ہے جماعتی پروگرام، جماعتی اجلاس ہے یا خدام الاحمدیہ کا کوئی پروگرام ہے، ہم نے ضرور اس میں شامل ہونا ہوتا تھا. جو کہ وہاں پہ جو دوسرے رہنے والے اپنے احمدی لوگ بھی تھے ان کے لیے بھی تھوڑا سرپرائزنگ ہوتا تھا کہ یہ ہیں اسٹوڈنٹس اور یہ ہر جگہ ہر پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کو اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ ہمیں فری ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے. تو یہ آپ کو فری ٹرانسپورٹیشن اویلیبل بھی ہو تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ کو وقت نکالنا چاہیے. جماعت کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق رکھیں گے، آپ کا پڑھائی کا اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا. آپ محض آپ کا خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ اپنی پڑھائی میں بھی زیادہ کامیابیاں سمیٹیں گے. میں یہ کہوں گا کہ یہ میں اور میرے جو دوسرے دوست جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہم دونوں نے ماشاءاللہ الحمدللہ پی ایچ ڈی کی اپنے اپنے فیلڈ میں اور اچھی جابس کر رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہے، جماعت کی برکتیں ہیں اور جماعت سے تعلق رکھنے کا ہی کی وجہ سے ہی یہ کامیابیاں ہمیں ملی، جو کہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے. میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، ابھی ہم چھوٹے تھے، لیکن ان کا ایک خواب تھا کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور اچھی پوزیشنز پہ پہنچیں. اور ان کی وفات کے بعد ہماری والدہ نے بھی ہمیں اسی راستے پہ چلائے رکھا اور ہمیں راستے سے بھٹکنے نہیں دیا، کہ ادھر ادھر دوسرے کاموں میں انوالو نہیں ہونے دیا. تو ابھی آج میری امی جی، امی جان کو بہت اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سر فخر سے بلند ہے کہ انہوں نے جو محنت کی اور ان کے بچوں نے بھی ان کی ہدایات کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتے ہوئے خدا تعالیٰ کے فضل سے کامیابیاں سمیٹیں. اور جو میرے والد صاحب کی خواہش تھی، ہمیں خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے ان کی خواہش کے مطابق اچھی تعلیم حاصل کی اور اچھی پوزیشنز پہ پہنچے. میرے بڑے بھائی وہ آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل کے رینک سے ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ابھی اپنے فیلڈ میں اچھی جاب کر رہا ہوں.
تو یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا اور توفیق بھی دی کہ ہم اپنے والدین کی توقعات پہ پورا اتر سکے، اور یہ والدین کی دعائیں اور محنت ہی تھیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے، اور محض خدا تعالیٰ کا ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم احمدی والدین اور احمدی اسٹوڈنٹس تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ وہ کس طرح ان ملکوں، ترقی یافتہ ملکوں کی بہترین یونیورسٹیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو یہاں رہ رہے ہیں یا جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ فری ایجوکیشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی اور والدین کو بھی۔ تو ہماری اس کوشش سے اگر کسی ایک بھی یا کچھ اسٹوڈنٹس کی بھی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے اور ان تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے، اور وہ فری ایجوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں، اور جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اگر اس چیز کو سمجھ سکیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بہترین ملکوں میں بہترین سہولتوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے ایک کامیابی ہوگی کہ ہم اپنا پیغام پہنچا سکے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، آئی ہے۔ تو ہمارا صرف یہ مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کرنے کا۔ میں دعا کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، جزاکم اللہ حسن، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بہتوں کے لیے فائدے کا باعث ہو، جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔